أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم. ویلکم ٹو پاتھ ٹو پیراڈائز. سبق 7 ایمان مجمل. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا. یہ عقیدہ اللہ کی ذات، اس کی صفات پر مکمل یقین کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ توحید اللہ کی وحدانیت کی بنیاد ہے. اس میں اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ جیسا ہے ویسا ہی ماننا ضروری ہے، بغیر کسی تبدیلی یا تشبیہ کے. عبارت: وقبلت جمیع احکام ہی، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا، اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے تمام احکامات کو دل سے تسلیم کرتا ہے. روزے کے آداب. روزے کے اجر عظیم اور عظیم برکات کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے جوش و خروش اور پورے خلوص کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے. کوئی دوسری عبادات روزے کے متبادل کی طور پر کام نہیں کر سکتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو ہر امت پر فرض کیا ہے. رمضان المبارک میں نماز کی ادائیگی میں خصوصی دلچسپی لیں. فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کی پابندی بھی کرے. اللہ کا زیادہ سے زیادہ فضل حاصل کرنے کا پختہ عزم کرے. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور بابرکت مہینے کے لیے اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں محفوظ کر رکھی ہیں. پورے مہینے کے روزے بڑے شوق اور جوش کے ساتھ رکھیں، یہاں تک کہ اگر آپ کسی سنگین بیماری کی وجہ سے یا شریعت میں جائز کسی اور وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو بھی رمضان کے احترام کے پیش نظر دوسروں کے سامنے کھانے سے سختی سے پرہیز کریں. سحری کا کھانا ضرور کھائیں. یہ روزے کے مشکلات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ کمزوری اور سستی سے بھی محفوظ رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے. روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ روزے کا اصل مقصد کھانے پینے سے پرہیز کرنا نہیں بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کی ہدایت کے واسطے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب و مقرب ہیں، تمام گناہوں سے معصوم ہیں. قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. حدیث. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة. قال فجعل ذلك الورق يتهافت. قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سردی کے ایام میں باہر تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے خزاں کے سبب سے از خود جھڑ رہے تھے. آپ نے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑا اور ہلایا تو ایک دم سے اس کے پتے جھڑنے لگے. پھر حضور نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر. میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ان پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. کوئز ٹائم. پہلا سوال،
کون سے نبی کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشنز: حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ دوسرا سوال: جنگ بدر کس اسلامی مہینے میں ہوئی تھی؟ آپ کے آپشنز: محرم، رجب، رمضان، ذوالحج۔ سبق 6 میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب: پہلے سوال کا جواب آدم علیہ السلام، دوسرے سوال کا جواب سورہ حج۔ Please like, share and subscribe to our